اسلام کے شہداء کے خون سے رنگین ہے۔ اسلام کو ہم تک صحیح حالت میں پہنچانے کے لیے بلا شبہ ہزارہا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے اپنی زندگیاں کھپا دیں۔ کئیوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، کئیوں نے اپنا وقت دیا، کسی نے مال دیا، کسی نے ہتھیار دیے، کسی نے علم دیا۔ لیکن جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے، پاکستان اور دیگر کئی ممالک میں ایک ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ شاید اسلامی تاریخ میں مظلومانہ شہادت صرف ایک ہی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شہادت نہیں ہے۔ حضرات، میں پوچھنا چاہتا ہوں، لوگوں کے کاروباروں کو بند کر دینا یہ کون سی عبادت ہے؟ 10 دن کے لیے رستے بلاک کر دینا یہ کون سی عبادت ہے؟ غریب کے منہ سے نوالا چھین لینا، اس کے کاروبار کو زبردستی بند کروا دینا یہ کون سی عبادت ہے؟ کیا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ان کی سیرت یہی سبق دیتی ہے کہ لوگوں کے لیے رستوں کو بند کر دیا جائے؟ کیا ان کی شہادت کا فلسفہ یہی ہے کہ لوگوں کے رستوں کو تنگ کر دیا جائے؟ کیا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ یہی سبق پڑھا کے گئے ہیں؟ حضرات، میں جس حسین کو جانتا ہوں رضی اللہ عنہ، وہ تو صبر و استقامت کے پہاڑ تھے۔ جس حسین کو میں جانتا ہوں وہ تو عبادت الہی میں بے مثال تھے۔ میں جس حسین کو جانتا ہوں وہ تو شیر کی طرح جرت اور بہادری کے حامل و پیکر تھے۔ جس حسین کو میں جانتا ہوں وہ تو لوگوں کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے تھے۔ وہ تو غریب کے لیے رستوں کو آسان کرنے والے تھے۔ وہ تو کنگال کے لیے سامان کا بندوبست کرنے والے تھے۔ لیکن آج اپنی طرف سے ان کے پیروکار بننے کا اور ہونے کا دعویٰ کرنے والے، وہ جیسے ہی محرم آتا ہے لوگوں کے لیے اس دھرتی پر جینا جو ہے وہ حرام کر دیتے ہیں۔ آج آپ فیصل آباد کے 8 بازاروں کا جا کے حال دیکھیے۔ ایک غریب جو ان 8 بازاروں میں اپنی روٹی کماتا ہے، کس طرح شام 5 بجے اسے دھکے مار کے وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ کیا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یہی سبق دیتی ہے؟ حضرات، قطعی نہیں۔ میرے نبی کا اسوہ یہ نہیں ہے۔ میرے نبی کے نواسوں کا رضی اللہ عنہما ان کا اسوہ یہ نہیں ہے۔ ان کا تو اسوہ صبر و استقامت والا ہے۔ ان کی تو سیرت سبق دیتی ہے ایمان کا، زہد کا، تقوی کا، للہیت کا، توحید کا، ایمان کا سبق دیتی ہے۔ حضرات، آئیے ماہ محرم میں ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے، آئیے سنیے۔ میرے اللہ رب العالمین نے اس محرم الحرام کو تب سے عزت بخشی ہے، نہ میں تھا، نہ آپ تھے، نہ اس وقت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تھے۔ دنیا کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔
آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محرم کو عزت ملی ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے۔ حضرات یہ بات غلط ہے۔ میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے جب اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، دن اور رات کی بانٹ بنائی، دن رات کو بنایا، ہفتوں کو بانٹا، مہینے بنائے، سال بنایا، اللہ نے سال کے اندر 12 مہینے رکھنے کے بعد اسی وقت سے اللہ نے 4 مہینوں کو حرمت والا بنا دیا۔ تب سے اللہ نے منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے اس وقت سے حرمت والے ہیں، ان کا احترام کیا جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کے اندر اللہ کی حدود کو پامال نہ کیا جائے۔ اور میرے بھائیوں یہاں پہ مجھے کہنے دیجئے یہ وہ حرمت والے مہینے ہیں جن میں کافر کا رستہ چھوڑ دیتا تھا، یہ وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ ڈاکو ان حرمت والے مہینوں کی قدر کرتے ہوئے ڈاکہ زنیاں چھوڑ دیتے تھے، جنگجو جنگوں کے اندر لگے ہوتے تھے، ان مہینوں کا اعلان ہوتا تھا حرمت والے مہینے شروع ہو گئے ہیں، جنگ ختم ہو جاتی تھی۔ حضرات یہ وہ مہینے ہیں جن کو اللہ نے اتنی عزت اور اتنے احترام سے نوازا کہ کافر بھی عزت کرتا تھا، ڈاکو بھی عزت کرتا تھا، چور بھی عزت کرتا تھا کہ یہ اللہ کے حرمت والے مہینے آ گئے ہیں۔ حالانکہ وہ ڈاکو چور لٹیرے وہ مسلمان نہیں تھے، وہ کفار مکہ تھے، وہ کسی مذہب کے پیروکار نہیں تھے، اس کے باوجود وہ لوگوں کے روکے ہوئے رستوں کو چھوڑ دیتے، باندھے ہوئے لوگوں کو چھوڑ دیتے، تجارتی راستے آزاد ہو جاتے، لوگ بے خوف ہو جاتے۔ آج کیسا مسلمان ہے جو کہتا تو ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں نبی کو ماننے والا ہوں، سیدنا حسین کو ماننے والا ہوں، وہ لوگوں کا رستہ بند کرتا ہے، لوگوں کے کاروبار کو بند کرتا ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے۔ کیسا مسلمان ہے، کیسی عبادت ہے؟ اسلام نے ایسا کوئی تصور نہیں دیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے ہیں، اربعۃ حرم، ان کی وضاحت میرے نبی نے کی ہے، فرمایا ثلاث متوالیات، 3 مہینے وہ لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور فرمایا ایک رجب و مضر، ایک رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے اللہ نے اس وقت سے حرمت والے بنائے ہیں، ان کی عزت ان کا احترام اس وقت سے بنایا جب اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ آج لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے محرم کو فضیلت ملی ہے۔ حضرات آئیے، ایک مسلمان کا محرم کے مہینے میں کردار کیا ہونا چاہیے؟ محرم کا مہینہ ہو، ذی الحج کا مہینہ ہو، ذوالقعدہ کا مہینہ ہو، رجب کا مہینہ ہو، حضرات جو حرمت محرم کی ہے وہی حرمت ذی الحج کی ہے، جو حرمت محرم کی ہے وہی حرمت ذوالقعدہ کی ہے، جو حرمت محرم کی ہے وہی حرمت رجب کی ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت میں اکٹھے ہیں۔